بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں بے شمار عظیم سلطنتوں کا ظہور ہوا ہے جن کی عظمت کے گن پوری دنیا گاتی رہی ہے۔ سلطنت روما، ساسانی سلطنت، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ ایسی ہی سلطنتوں کی مثالیں ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی ہی سلطنت تھی جس کے اجداد معمولی چرواہے تھے۔ چرواہوں سے 3 بر اعظموں کی امامت کا سفر طویل بھی تھا اور دلچسپ بھی، اور آج کی اس ویڈیو میں YT اردو اس سفر کے 650 سالوں کی داستان بتائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سوگوت کے میدانوں میں ارطغرل غازی نے ڈال دی تھی، تاہم وہ ساری عمر سلجوق سلطنت سے وفادار رہے اور دولت سلجوقیہ کو اسلام کی تلوار سمجھتے رہے۔ کوس داغ کی جنگ میں شکست کے بعد سلجوقی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور ارطغرل کے بیٹے عثمان نے ارد گرد کے ترک قبائل کو یکجا کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان کا دور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اناطول کے میدانوں میں صدائے حق بلند ہوئی اور تکبیر کی للکار ہر سو پھیل گئی۔ عثمان نے بورسا کے ارد گرد ایک نیا نظام تشکیل دیا اور اس عادلانہ نظام سے متاثر ہو کر ارد گرد کے بے شمار ترک نوجوان عثمان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ بورسا جو عثمان کا خواب تھا، اس کی تکمیل پوری کرتے کرتے عثمان شدید علیل ہو گیا اور عین اپنے محبوب شہر کے پاس ہی دم توڑ گیا۔ عثمان کا یہ خواب بعد میں اورحان غازی نے پورا کیا اور عثمان کو اس کے محبوب شہر بورسا میں ہی دفنایا۔ 1324 میں اورحان نے اقتدار سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی فتوحات کا ایک نیا دور چل نکلا۔ اورحان کے دور میں اناطول کے تمام رومی علاقوں پر سرخ ہلالی پرچم لہرانے لگا۔ اورحان کی 1362 میں وفات کے بعد مراد اقتدار میں آیا۔ مراد ایک مرد آہن تھا اور 1389 میں اپنی وفات تک اپنے تمام عیسائی بادشاہوں کے لیے درد سر بنا رہا۔ بایزید یلدرم کا ابتدائی دور شراب و شباب کا دور سمجھا جاتا ہے، مگر عیسائیوں کی ایک متحدہ فوج نے بایزید کو روش تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس شدت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹا کہ آج تک ترک اس کو یلدرم یعنی بجلی کی کڑک کہہ کر بلاتے ہیں۔ بایزید کے دور میں تیمور لنگ کے حملے نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرے میں ڈالا، مگر جلد ہی سلطان محمد نے تمام خطرات کو زیر کیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ آپ ایک طرح سے سلطنت عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں سے ایک اور دوسرے بانی تھے۔ ان کے بعد سلطان مراد دوم 1421 سے 1451 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ 1444 سے 1446 عیسوی تک متخت سے دستبردار بھی ہوئے تھے۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 عیسوی تک اور 1451 سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان فاتح کے تخت کے دعوے دار ان کے بیٹے مراد اور جمشید ہوئے، جن میں مراد کامیاب رہا اور انہوں نے 1481 سے 1512 عیسوی تک حکومت کی۔ سلطان مراد کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیم ایک کامیاب بغاوت کے بعد 1512 عیسوی سے 1520 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ اس کی سخت طبیعت کے باعث ترک اسے یاووز یعنی درشت کہتے ہیں۔ سلطان سلیم اور عائشہ حفصہ خاتون کے بیٹے سلطان سلیمان نے 1520 سے 1566 عیسوی تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے۔ انہی کے دور میں خادم سنان پاشا، حیدر الدین باربروسا اور مصطفیٰ پاشا جیسی شخصیات گزری ہیں۔ سلطان سلیم 1566 سے 1574 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کے بیشتر سلاطین حرم سرا کے اسیر ہو گئے اور 1574 سے اپنی وفات 1595 تک مراد سلطنت عثمانیہ کا حکمران رہا۔ مراد کے بعد سلطان محمد اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر کے حکومت میں آیا۔
محمد کے بعد عثمان مصطفیٰ عثمان نے مختصر عرصے کے لیے تخت سنبھالا۔ اربا کو مراد چہارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مراد اربا 1623 سے 1640 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ ان کے بعد ابراہیم اول، سلطان محمد، سلیمان ثانی، احمد ثانی اقتدار میں رہے۔ احمد ثانی کے سلطان بننے کے چند ہفتوں بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو لوئس ولیم کی زیر قیادت آسٹریا کے ہاتھوں جنگ سلانکامن میں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور یوں عثمانی ہنگری سے نکل کر باہر کر دیے گئے۔ 4 سالہ دور حکومت میں شکست در شکست کے بعد احمد ثانی غم و اندوہ اور بیماریوں کا شکار ہو کر چل بسا۔ ان کے بعد مصطفیٰ، احمد ثالث، محمود، عثمان ثوم، مصطفیٰ، عبد الحمید اور سلیم اقتدار میں رہے۔ سلطان سلیم میسور کے ٹیپو سلطان کا ہم اثر تھا۔ اس نے تعلیم عام کرنے اور جدید علوم کی اشاعت کی کوشش کی۔ اس کے دور میں فن جنگ سے متعلق کتابوں کا فرانسیسی زبان سے ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ بری اور بحری فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا گیا اور اس نئی تنظیم کو نظام جدید کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی انجینئرز اور توپچیوں کی مدد سے توپ ڈھالنے کے جدید طرز کے کارخانے قائم کیے گئے۔ جاگیرداری نظام اصلاحات کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ اس کے لیے سلیم نے جاگیرداری بھی ختم کر دی۔ سلیم کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ، محمود، عبد المجید، عبد العزیز، مراد خامس بطور خلیفہ اقتدار میں رہے۔ اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرمانروا تھے۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید سکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ نے یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ آپ 10 فروری 1918 کو فوت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمد خامس 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرمانروا تھے۔ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرمانروا تھے، جو اپنے بھائی محمد پنجم کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر متمکن رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین اور مابین النہرین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناطولیہ اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے، اور انہوں نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک ملت مجلس عالی کا اعلان کیا۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری سب اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں کہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں۔